ڈاکٹر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے سیاست کو داؤ پر لگا کر ریاست کو بچایا ہے. اب وہ خود ایک تقاضا کر کے دیکھا جائے تو نون لیگ گورنمنٹ میں آئی ہے، لیکن حکومتی دعوے جو کیے جا رہے تھے انتخابی مہم کے دوران ان میں عمل درآمد کرنے میں یہ حکومت ناکام ہوتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے. ابھی فوری طور پہ ایکشن تو انہوں نے لیا ہے، لیکن یہ عوامی ریلیف کے لیے ناکافی نہیں لگ رہا. اچھا، اب ہم باتیں کر رہے ہیں دو، ایک بجٹ کی بات ہو رہی ہے اور ایک بجلی کی بات ہو رہی ہے. جی بجٹ عام آدمی کے لیے سمجھنا بہت گہرا ہوتا ہے. میں صرف 3 فگر جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا وفاقی حکومت جو ہے وہ کسی قسم کا ریلیف دے بھی سکتی ہے یا نہیں. دیکھیے 17,000 ارب کی ایک اماؤنٹ آپ لکھ لیجئے جو وفاقی حکومت کی آمدن ہے. 17,000 ارب یہ بجٹ میں لکھا ہے. اس میں سے 7,000 ارب جو ہے وہ 18ویں ترمیم کے تحت صوبوں کو دے دیا. باقی بچا 10,000 ارب. 10,000 ارب جو ہے وہ سود کی مد میں چلا گیا. اب وفاقی حکومت کی جیب ہو گئی خالی. اب اس سے توقع رکھنا کہ وہ کوئی ریلیف دے گی، میرے خیال وہ توقع رکھنے والے کی غلطی ہوگی. وفاقی حکومت کے پاس پیسہ نہیں ہے، پیسہ سارا بانٹ دیا گیا ہے صوبوں کو اور سود کی مد میں چلا گیا. جی اب وفاقی حکومت چاہے وعدے کرتی رہی، اس کے پاس مال نہیں. دیکھیں مال کے بغیر ریلیف نہیں ملتا. اگر مال نہیں ہے تو ریلیف نہیں ملے گی. یہاں مالی نہیں ہے تو ریلیف کی امید رکھنا، توقع رکھنا غلط ہے. اب آ جائیں بجلی کے اوپر. دیکھیے 18ویں ترمیم کے بعد سارے کے سارے اختیار جو ہیں وہ صوبوں کے پاس چلے گئے ہیں اور ساری کی ساری ذمہ داری جو ہے وہ وفاقی حکومت کے پاس ہے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ پشاور الیکٹرک سپلائی میں 40% لائن لاسز ہیں، یعنی کہ 40% سمجھ لیجئے بجلی چوری ہو رہی ہے. ہم کیا چاہ رہے ہیں کہ جو لوگ 40% بجلی چوری کر رہے ہیں ان کو ریلیف دیا جائے. جی سندھ کے اندر جو سکھر الیکٹرک ہے اس میں 35% لائن لاسز ہیں. اب آپ اندازہ کیجئے کہ سارے پنجاب میں نے سارا پنجاب کے بڑے بڑے جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں ان کو دیکھا ہے. وہاں پہ فیصل آباد میں 6% لائن لاسز ہیں، گجرانوالے میں کوئی 6.3 ہیں، ملتان میں 12 ہیں، لاہور میں 9 ہیں اور پشاور میں 40. اب آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ ریلیف کس کو ملنا ہے، جو بجلی چوری کر رہا ہے یا جو بجلی چوری نہیں کر رہا ہے؟ پہلے تو یہ فیصلہ کر لیں. جو بجلی چوری نہیں کر رہا ہے ظاہر سی بات ہے اسی کو ملنا چاہیے. تو پھر تو پنجاب میں ملے گا، پھر کے پی میں اور سندھ میں تو نہیں ملے گا. وہاں پہ تو 40% اور 35% بجلی چوری ہو رہی ہے. اچھا، اب یہ جو 40% پشاور میں ہو رہی ہے اور 35% سکھر میں ہو رہی ہے، اس کا بوجھ جو ہے وہ صوبائی حکومت کے اوپر نہیں ہے، اس کا بوجھ جو ہے وہ وفاقی حکومت کے اوپر ہے. اب اگر چوری ہو پشاور میں اور چوری ہو سکھر میں اور بوجھ پڑے اسلام آباد کے اوپر. اچھا، اسلام آباد الیکٹرک سپلائی جو ہے اس کا پورے پاکستان میں لائن لاسز لوسٹ ہے. اسلام آباد الیکٹرک سپلائی میں لائن لاسز 5.2% ہیں. تو سب سے زیادہ جو ریلیف ہے وہ تو اسلام آباد کے صارفین کو ملنی چاہیے. تو مقصد یہ ہے کہ جب تک 500 ارب روپے کی سالانہ بنیاد پہ پاکستان کے اندر بجلی چوری ہوگی تو پھر ریلیف مانگنا یا ریلیف کی توقع رکھنا وہ میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں. سوال یہ بنتا ہے کہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتیں مل کے اس چوری کو ختم کب کریں گی اور کیا انہوں نے کوئی پروگرام یا کوئی منصوبہ، کوئی حکمت عملی بنا رکھی ہے کہ وہ دونوں مل کے اس چوری کو جب تک ختم نہیں ہوگی ریلیف ممکن نہیں ہے. یہ سامنے یہ بڑا واضح طور پہ. ڈاکٹر صاحب، وزارت داخلہ کی جانب سے جو اوور بلنگ کا نوٹس لیا گیا تو ابھی اگر ان افسران کے خلاف کارروائی ہوتی ہے، وہ اضافی جو بیلز لیے گئے ہیں وہ واپس کیے جاتے ہیں، تو کس طرح سے کارروائی ہوگی؟ کون ہی کارروائی کرے گا؟ دیکھیے، ایک تو رضوان صاحب نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی. انہوں نے کہا کہ صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ بورڈز کے ممبر جو ہیں وہ لگاتی ہیں، تعیناتی اس کی طرف سے ہوتی ہے. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جو فیصل آباد کا بورڈ ہے، جو اسلام آباد کا بورڈ ہے، جو گجرانوالہ کا بورڈ ہے، جو ملتان کا بورڈ ہے، جو لاہور کا بورڈ ہے، وہاں پہ تو لائن لاسز پورے ملک میں سب سے کم ہے. اس کا مطلب وہاں کے بورڈ کے ممبر جو ہیں وہ ٹھیک تعینات کیے گئے ہیں. اصل ایشو جو ہے وہ تو خیبر پختونخوا میں اور سندھ میں ہے. چلیں سر، 5 انگلیاں برابر بھی نہیں ہوتی.
جی 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی ہیں, ہو سکتا ہے وہاں کے لوگ کچھ اچھے ہوں. نہیں تو پھر وہاں پہ 40% چوری کیوں ہو رہی ہے, اور سکھر میں 35% چوری کیوں ہو رہی ہے, اسلام آباد میں صرف 5% کیوں ہے؟ اگر بورڈ ممبرز کا یہ کام ہے تو جو بورڈ لگے ہیں پنجاب کے اندر وہاں پہ تو لائن لاسز سب سے کم ہے, پہلی بات یہ. اچھا دوسری بات ایک میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں, انور رضا صاحب نے کہا کہ صنعت کار جو ہیں وہ بجلی چوری کر رہے ہیں. دیکھیے عملاً زمینی حقیقت یہ ہے کہ صنعتی شہر جو ہیں وہ فیصل آباد ہے, وہ لاہور ہے, وہ گجرانوالہ ہے, وہ ملتان ہے, یہ صنعت کے شہر, صنعتی شہر, اور یہاں پہ جو لائن لاسز ہیں وہ تو 5-6-7% ہیں. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ صنعت کار جو ہیں یا جو صنعتی شہر ہیں وہاں پہ تو لائن لاسز بہت کم ہیں. تو اس کا مطلب صنعت کار جو ہیں وہ تو چوری نہیں کر رہے ہیں. دیکھیے چوری تو سکھر میں ہو رہی ہے, سکھر میں تو کوئی زیادہ صنعت نہیں لگی ہوئی ہے, اور چوری تو پشاور میں ہو رہی ہے. پشاور میں تو کوئی اتنا بڑا صنعتی جو ہے وہ انفراسٹرکچر نہیں ہے. تو یہ کہنا کہ صنعت کار چوری کر رہے ہیں, میرا خیال ہے جو ڈیٹا ہے, جو اعداد و شمار ہیں وہ اس کے بالکل برعکس ہے. اب وفاقی حکومت کا انفورسمنٹ کرنا کہ وہ بجلی کو کیسے روکیں گے, پشاور میں بجلی کی چوری کو کیسے روکیں گے, سکھر میں بجلی کی چوری کو کیسے روکیں گے, وہاں پہ تو آپ کے پاس پروونشل ایڈمنسٹریشنز ہیں. تو جب تک یہ مل کے وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتیں مل کے یہ کام نہیں کریں گی, اور پھر ابھی ہم نے دیکھا کہ خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ تو خود سے چلے جاتے ہیں گرڈ سٹیشن میں, اور جہاں پہ وہاں پہ خود سے گرڈ سٹیشن کو آن کر دیتے ہیں. جی تو جہاں پہ سب سے زیادہ چوری ہو رہی ہے اسی صوبے کا جو وزیر اعلیٰ ہے وہ وہاں پہنچ کے گرڈ سٹیشن کو آن کر دیتا ہے. تو یہاں وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت میں جو اختلاف نظر آنے لگتا ہے سیاسی بنیاد کے اوپر, تو دوبارہ سے سیاسی اختلافات کے نتیجے میں ملک کو بہت بڑا معاشی نقصان پہنچتا ہے.